پاکستان میں آپ نے خلافت کا نظام لانا ہے تو بچوں کے تھرو آئے گا، باپوں کے تھرو تو نہیں آئے گا. باپوں کے تو جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا. مجھے پتہ نہیں، کل ٹویٹر پہ کوئی کہتا ہے، ٹویٹر سے مجھے ٹویٹر کی ویڈیو بھیج رہے کہ سر آپ نے غزوہ ہند پہ یہ 2 نمبر بات کر دی ہے، پاکستان کے خلاف غزوہ ہند ہوگا. پاکستان کے خلاف غزوہ ہند نہ ہو، اللہ نہ کرے، مگر کوئی اور لڑائی تو کر لیں، کوئی اور لڑائی کر لیں تاکہ غزوہ ہند نہ ہو. نہیں تو غزوہ ہند ہوگا پاکستان، کیوں نہ ہو. جو کرتوت ہے ہمارے خلاف تو ہر لڑائی بنتی ہے، ہر نیک بندے کو چاہیے ہمیں آ کے مارے. کون ہے ہم؟ یہ کون سا اچار ڈالا ہے ہم نے پاکستان کے نام کا، زبردستی کا؟ ہمیں کوئی اللہ نے کوئی بشارت دی ہوئی ہے کہ 2 نمبری بھی کرو تو خیر ہے، پاس ہو؟ یہ کون سی بشارتیں ہماری کہ تم جتنے مرضی گند کر لو، چونکہ تم پاکستان میں ہو تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک جنت میں پہنچانا. یہ کہیں آیت آئی ہے، حدیث ایسی؟ مسلمانوں پہ تو کڑا عذاب ہے. سمجھے؟ یہ زبردستی کے نا ایگو کو چمکانے والے جو بابے تھے نا، جو پچھلے پوری نسل ہی ایسی تھی کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم بس قیامت تک اللہ تعالیٰ کی نظر میں آنکھ کا تارا ہیں ہم. بے شرمی کی بھی انتہا ہوتی ہے کہ مکہ اور مدینہ میں کبھی یہ والی جملے نہیں بولے گے جو اسلام آباد اور پنڈی میں بولے جاتے ہیں. اور مجھے ایک انکل بولتے ہیں ابھی کہ آپ نے کبھی سندھ کا نقشہ دیکھا ہے؟ جب نبی علیہ السلام کے دور میں سندھ اور ہند میں فرق تھا. میں نے دیکھا نہیں ہے، سکھایا گیا مجھے. آپ سمجھ رہے ہیں پنڈی سندھ میں تھا جب نبی علیہ السلام کا دور چل رہا تھا؟ اتنے بے شرم ہیں آپ. اگر جاہل ہیں تو جاہل تو رہیں، آگے سے کبر تو نہ دکھائیں اپنی جہالت پہ. اسلام آباد پنڈی سندھ میں نہیں تھے، اور اگر چلیں پنڈی اسلام آباد سندھ میں تھے، کشمیر بھی سندھ میں تھا، پشاور بھی سندھ میں تھا. مطلب آپ کو اتنے نہیں پتا، نقشے نہیں پتا آپ کو ہند کے؟ ہم ہند میں ہی تھے اس وقت، سندھ میں نہیں تھے. زبردستی سندھ کی باؤنڈری آگے سے آگے کری جا رہے، اور سمجھ لیں ہم سندھ میں تھے. تو ہند میں کون تھا؟ صرف انڈیا. جو ہم نے پرانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا نقشہ دیکھ کے علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد دیا تھا کہ جو جو علاقے نبی علیہ السلام کے دور میں ہند میں تھے وہ الگ کر دیں، اور جو سندھ میں تھے وہ ہمیں دے دیں. یہ خطبہ الہ آباد یہ ہے. یہ 2 روپے کی باتیں سن کے نا یہ ٹرین ہوئی بھی پچھلی نسلیں، یہ پورے انکل کی لائن لگی ہونی ہے آخرت میں. میں بتا رہا ہوں کہ تم جو کچھ مرضی کرتے رہے ہو، یہ اپنے آپ کو صحیح کیوں سمجھتے رہے ہو؟ پہلے یہ بتاؤ، بغیر پڑھے. اور حدیثوں کے اوپر خراسان، جہاں جہاں خراسان لکھا ہوا پاکستان پاکستان لکھ رہے ہیں. اور میں نے کب کہا پاکستان کے خلاف حدیثیں ہیں؟ خراسانیوں کی حدیثیں تو زبردستی چوری تو نہ کریں نا. مگر جو کرتوت ہیں ہمارے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ غزوہ ہند نہیں تو ایٹ لیسٹ کام کے پاکستانیوں کو چاہیے کہ پاکستانیوں کی پٹائی شروع کر دے، ورنہ کوئی باہر سے آ کے پٹائی شروع کر دے گا. ضروری ہے کہ جو ہمارے کرتوت ہیں اس پہ کسی نہ کسی کی تو پٹائی بنتی ہے. تو یا تو ہم خود ٹھیک کر لیں اپنے آپ کو اپنے ساتھ ہی غزوہ ہند کر کے، یا پھر غزوہ سندھی کر لیں. یہ جاگیردارانہ نظام جو سندھ میں چل رہا ہے اس وقت، جو چودھری صاحب کو اپنی بیٹی دینی پڑ رہی ہے، ہر زمیندار کو، کیونکہ بیٹی چودھری صاحب کی پہلی امانت ہوتی ہے. یہ غزوہ ہند کریں گے یہ سندھی؟ باتیں سنو ان کی، نام مسلمانوں والے اور کام ان کے وہ والے کہ جو ہندوؤں نے بھی کبھی اس نے گندی حرکتیں نہیں کی. یہ غزوہ ہند کے اپنے اوپر بینر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. بے شرم، اتنے بے شرم ہیں آپ لوگ. اپنی غلطی ماننی نہیں ہے اپنے آپ کو. چودھری صاحب کو بیٹیاں بھی دینی ہے گفٹ میں، شادی سے پہلے ایک دن چودھری صاحب کے ساتھ گزارے گی سندھی لڑکی، اور یہ غزوہ ہند ہے. یہ سندھ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں. اور بھیا پہلے اپنے کرتوت ٹھیک کرو، بعد میں بشارتوں کے لیول پہ قابل لانا. اور نبی کا نام لینے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کرو. ہر 2 نمبر ماں، ہر 2 نمبر باپ، ہر 2 نمبر بچہ ہے، ہر گھر میں بھرا ہوا ہے. غزوہ ہند کریں گے جا کے. مطلب کسی قوم پہ لعنت آنی ہو نا تو اس پہ کبر ڈال دیتے اللہ تعالیٰ کہ وہ اپنی جہالت میں پکا ہو جاتا ہے کہ میں جاہل بھی ہوں اور میں صحیح بھی ہوں. تو عجیب بات ہے. یا آپ عالم ہیں یا آپ جاہل ہیں، بیچ میں نہیں ہو سکتے. جاہل ہیں تو آپ میں کبر آئے گا ہی آئے گا. شاباش. اور جس بندے کو بھی حدیثوں کا تھوڑا بھی علم ہے اور نقشوں کا پورا علم ہے، اس وقت نبی اسلام کے ٹائم پہ کیا تھا، تو اس کو ڈر جانا چاہیے. ٹھیک ہے، وعیدیں ہیں ہمارے بارے میں، وعیدیں ہیں. ہمارے جو کرتوت ہیں وہ وعیدیں پوری کر رہے ہیں ہم. اوکے، مسلمانوں کو چن چن کے مارا ہم نے. امریکہ کو ساری بیسز ہم نے دی ہیں. غزوہ ہند ہو رہا ہے، امریکہ کو سارے کی ساری فورس کو بیس ہم دیں. کیا ہو جا کے مسلمان مارو آ کے دنیا کے سارے یہاں پہ بیٹھ کے، اور غزوہ ہند کریں گے ہم. یہ غزوہ ہند ہو رہا ہے ہمارا. کچھ ہلکی سی بھی نا بندے کو، جاہل سے جاہل بھی ہوتا ہے، اس کو بیسکس پتہ ہوتی ہیں. بیٹھے ہوئے جی نہیں جی
یہ پاکستان کے خلاف سازش، اور پاکستان کے خلاف سازش جو وہ کرے جس نے امریکہ کی پوری فوج بلائی ہوئی ہے پاکستان میں. میں پاکستانیوں کو جگا رہا ہوں کہ اٹھو بھائی، اور اسلامی غیرت نہیں، انسانی غیرت لیول کے اوپر تو آ جاؤ. زبردستی چاٹ رہے ہیں کہ او اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کے بارے میں حدیثیں سنائی. ایک طرف ہند کی تعریفیں کرتے ہیں، مجھے ہند سے خوشبو آتی، دوسری طرف کہتے ہیں غزوہ ہند بھی ہوگا. اور پہلے آپس میں مک لو کہ کون سی والی حدیث تمہارے اوپر فٹ ہوتی ہے، کون سی والی انڈیا کے اوپر پوری ہوتی ہے. سو ان بابوں کی باتوں میں نہ آئیں، کتابیں پڑھیں، آپ کو صاف صاف سمجھ آ جائے گی، اور بیسکس کامن سینس کے اوپر آئیں، اور بغیر کسی بابے کی اینک کو اتار کے پاکستانی کو آرام سے دیکھیں. آپ کو لاہور کی، پنڈی کی، کراچی کی، حیدرآباد کی سڑکوں پہ صاف سمجھ آ جائے گی کہ غزوہ ہند کن کے خلاف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سو اس کے لیے حدیثیں پڑھنے کی ضرورت ہے. مجھے نا ایک مولوی صاحب ہے، بہت ہی زیادہ ویڈیوز بناتے ہیں میرے اوپر، ان کو شوق ہے. ٹھیک ہے. وہ کوئی آئی تھنک کراچی کے ہیں، آئی ایم پریٹی شیور کراچی کے ہیں وہ نا. وہ ان کی کوئی ویڈیو زیادہ مشہور نہیں ہوتی، اس لیے آپ نے دیکھی ہوگی. وہ مجھے کال کرے کہتے ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ نبی اسلام نے کہا ہے کہ علماء اکرام کی کثیر تعداد دجال کے اوپر بیعت کرے گی، ہے نا. اینڈ میں نے ان کو بغیر کسی ہیل و حجت کے، بغیر کسی ترش لہجے کے، میں نے ان سے پوچھا آپ اس وقت عالم ہیں؟ ان سے جی آف کورس میں نے عالم کا 8 سالہ کورس کیا ہے. اینڈ ایسے بات سنیں، اس وقت کے زیادہ تر عالم جو ہیں وہ دجالی ہو چکے ہیں. اینڈ اسے ہاں جو بریلوی نہیں ہیں وہ ہو چکے ہیں، تو زیادہ تر عالم ہو چکے ہیں. ہاں تو اس کے لیے آپ کو حدیث پڑھنے کی ضرورت تھی یا ویسے ہی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سارے علماء کرام، زیادہ تر علماء کرام دجالی ہیں سوائے بریلویزم کے. ٹھیک ہے. سوائے بریلویزم کے باقی سارے کے سارے علماء کرام دجالی ہیں. یعنی آف کورس دجالی ہیں. اعلیٰ حضرت کو جو نہیں مانتا وہ دجالی ہے. یہی تو ٹائم چل رہا ہے. اچھا آپ اوریجنل سوال پہ آ جائیں. جب میں نے آپ کو، میرے پہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے نبی اسلام کا نام لگایا ہے کہ علماء کرام جو دجال پہ بیعت کریں گے، تو اس وقت جتنے بھی علماء کرام دجال پہ جو بیعت کر چکے ہیں آپ کے خیال سے، جو بریلوی نہیں ہے اور جو بیعت کر چکے ہیں، وہ مطلب آپ نے دیکھ رہے ہیں لینڈسکیپ کے اوپر، تو اگر کوئی کہے کہ اس وقت کے زیادہ تر علماء کرام دجالی ہیں تو وہ جھوٹ بولے گا؟ اسے نہیں، وہ سچ ہی بولے گا. تو پھر آپ کو حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو خود مانتے ہیں کہ زیادہ تر علماء کرام اس وقت دجال پہ بیعت کر چکے ہیں. مطلب خود آپ کے فرقے میں نہ ہو تو علماء کرام دجالی. میں نے اگر کہہ دیا ہے تو نہیں ساحل صاحب یہ 2 نمبری کیا آپ نے. کیونکہ میں نے بیچ میں ڈال دیا ہے کہ بریلوی نہیں ہوں گے وہ، یا دیوبندی نہیں ہوں گے وہ، یا اہل حدیث کے نہیں ہوں گے. یہ زبردستی کہتا ہے نا اصحاب سلف صالحین نے جو کہا وہ اہل حدیث ہیں. اصل میں وہ شرماتے ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہوئے، تو ان کا اہل حدیث ہی مطلب ہوتا ہے.